اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم منجھو پیارو بارو، چھا احوال آہیں اوہان جو، امید آہیں تا سب خیریت سان ہوندو۔ آئین سندھی ٹیچر مس لبنہ حاضر آہیں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول۔ پیارے بچوں، یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ آف سندھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کی جو آپ کو ویڈیو ملی تھی، امید کرتی ہوں اس میں جتنا کام تھا وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا، اور وہ اسٹوڈنٹس جن کا کام آلموسٹ کمپلیٹ تھا آلریڈی انہوں نے ٹیلی کیا ہوگا، اور وہ اسٹوڈنٹس جن بچوں نے کام نہیں کیا تھا انہوں نے اس میں سے دیکھ کے کر لیا ہوگا۔ تو یہ ایک بات یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ ہمارا ماہ نومبر کا ایک چیپٹر اور تھا، ٹھیک ہے۔ دسمبر سٹارٹ ہو گیا ہے، آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا، یہ ماہ نومبر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے آپ کو ویکیشن دوبارہ مل گئی تھی، اس وجہ سے ہمارا ایک چیپٹر رہ گیا تھا جو ہم نے کروانا تھا، تو وہ اب ویڈیو کے تھرو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا، اور وہ اسٹوڈنٹس جن کا کام ہے آلموسٹ تو وہ نہ کیجیے گا، اور جن کا کام نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا۔ اس میں چیپٹر آپ کو سمجھایا جائے گا اور اس کی تمام مشق بتائی جائیں گی۔ تو چیپٹر ٹائٹل آپ لوگ کا بنا ہوا ہوگا، ٹائٹل آپ صرف چیپٹر کا بناؤ گے۔ سبق کا نام ہے سر سید احمد خان، یہ ایک عظیم ہستی ہیں پاکستان کی جن کے بارے میں آج پڑھا جائے گا۔ ہم نے اس چیپٹر میں سے کرنا ہے اس کے لفظاً معنی، سوالن جواباً، اور کتاب جو تمام مشق یعنی کہ کتاب کی جتنی ایکسرسائز ہیں مشق ہیں وہ ہم آج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا بیٹا۔ پیارے بچوں، یہ ہم لوگوں کی اسلامیت سندھی کی بک ہے، آسان سندھی پنجین درجی لائے یعنی کہ 5ویں جماعت کے لیے، جیسے کہ آپ لوگ کے پاس بک ہے تو اس بک میں آپ کو چیپٹر ملے گا سر سید احمد خان۔ آج ہم اس چیپٹر سے متعلق کچھ پڑھیں گے، کچھ بات کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ سر سید احمد خان کون تھے اور ان کا رول ہمارے پاکستان کے لیے کتنا اہم ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہی بولوں گی کہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ ساتھ اس چیپٹر کو پڑھوں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پروناؤنسیشن جو ہوتی ہے سندھی کی، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بچے کچھ اور طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر یعنی کہ میں کچھ اور طریقے سے بتا رہی ہوتی ہوں، تو کائنڈلی اس کو صحیح طریقے سے صحیح ساؤنڈ میں آپ لوگ سنیے گا کہ اس میں بھے کو، تھے کو یا چھے کو کس طرح سے پروناؤنس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چیپٹر سبق چودھیون یعنی کہ سبق 14واں، چیپٹر 14 سر سید احمد خان۔ تو جی ہم اب سٹارٹ کرنے چل رہے ہیں اپنا چیپٹر، تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ سر سید احمد خان سال 1817 ڈاڑی دہلی میں پیدا تھیو، ہو ننڈپن کان ایے ذہین ऐं ہوشیار ہو، پنہن جی محنت ऐं ہوشیاری جی کری، ہو جج جی عہدی تی پہتو۔ دوبارہ سے میں اس پیراگراف کو پڑھ رہی ہوں، ذرا سن لیجئے۔ سر سید احمد خان سال 1817 ڈاڑی دہلی میں پیدا تھیو، ہو ننڈپن کان ایے ذہین ऐं ہوشیار ہو، پنہن جی محنت ऐं ہوشیاری جی کری، ہو جج جی عہدی تی پہتو۔ یعنی سبق 14 مطلب سبق 14واں چیپٹر 14، اس چیپٹر میں سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سر سید احمد خان سال 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ننڈپن کہتے ہیں بچپن کو، وہ بچپن ہی سے ذہین اور بہت ہی ہوشیار تھے۔ انہوں نے اپنی محنت اور ہوشیاری کے سبب وہ ایک جج کے عہدے پر
پہنچ گئے تھے، یعنی کہ وہ ایک جج بھی مقرر ہوئے تھے۔ آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان دکن ایشیا جی مسلمانن جی بھلائی لائے ڈاڈیون کوششون کیون، ہن جی دل میں مسلم قوم لائے ہمدردی ہوئے، ہو نندی کنڈ جی مسلمانن کی چوندو ہو، تا پنہنجی بارن کی جدید علم این ہنر سکھاریو، چھا کارتا دنیا میں عزت این وقار سان زندگی۔ یہاں تک میں ایک بار اور پڑھ لیتی ہوں سمجھا کے، پھر ہم اپنے نیکسٹ پیج کی جانب چلیں گے۔ سر سید احمد خان دکن ایشیا جی مسلمانن جی بھلائی لائے ڈاڈیون کوششون کیون، ہن جی دل میں مسلم قوم لائے ہمدردی ہوئے، ہو نندی کنڈ جی مسلمانن کی چوندو ہو، تا پنہنجی بارن کی جدید علم این ہنر سکھاریو، چھا کارتا دنیا میں عزت این وقار سان زندگی۔ اچھا جی، یہاں تک پیراگراف ہے، اس کے آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ یہ میں سمجھاتی چلتی ہوں آپ کو کہ پہلے پیراگراف میں تو بتایا تھا کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ سال 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین اور ہوشیار تھے۔ ان کی محنت اور ہوشیاری کے سبب انہیں جج بننے کا بھی موقع ملا، یعنی کہ وہ جج کے عہدے پر بھی پہنچے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان دکن ایشیا کے مسلمانوں، یعنی کہ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بھلائی رکھتے تھے اور وہ ان کے اچھے سے اچھا چاہتے تھے۔ ان کی بھلائی کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ مسلم قوم جو ہے وہ ہر قدم پر آگے بڑھے، اور مسلم قوم کے لیے وہ بہت ہمدرد تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ مسلم بچوں کے لیے، یعنی کہ مسلمان کے جو بچے ہوتے تھے وہ ان کے لیے سوچتے تھے کہ انہیں بھی ایک جدید ان کے پاس بھی ایک جدید علم ہونا چاہیے، انہیں بھی کوئی ہنر آنا چاہیے کہ جس سے وہ دنیا میں عزت و وقار اور آسان سکون کی زندگی کو گزار سکے۔ کیونکہ جب پرانا دور تھا، جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا اور ہو گیا تھا، اس وقت بہت زیادہ پاکستان کو جو ہے کرائسس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان جو ہے الگ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے جو ہے رہن سہن کے طور طریقے جو ہیں ہمارے آباء و اجداد سے جو چلتے چلے آ رہے ہیں وہ بہت الگ تھے بنسبت ہندوؤں کے۔ تو بہت زیادہ جو ہے سیکریفائس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو مسلمانوں کو یعنی کہ بہت زیادہ آزادی نہیں دی گئی تھی، ان میں ایک ہنر نہیں تھا، ان میں کوئی علم نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ ان میں ہی سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کریں، اور ان کے لیے وہ بہت زیادہ ہمدرد تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ علم حاصل کریں اور کوئی ہنر سیکھیں تاکہ وہ دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکیں اور عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ گزارن لائے ایہو ضروری آہیں، یہاں تک میں نے آپ کو وہ سمجھا دیا تھا کہ وہ تاکہ وہ بچے جو ہیں جب ہنر سیکھ لیں گے، علم حاصل کر لیں گے تو وہ بہت آگے اپنی زندگی آسان طریقے سے گزار سکتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اب ہم یہاں آگے سے ہم پڑھتے ہیں۔ سندر خیال ہو تا مسلمانن جی بارن کی اردو این عربی سان گٹ انگریزی با پڑھن گھرجے، ان مقصد جی لائے علی گڑھ میں ہن وڈو کالج قائم کیو، جنہن کی پوئے یونیورسٹی جو درجو با ملیو۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مان ہزارن جی تعداد میں مسلمان شاگردن اعلیٰ تعلیم حاصل کیے۔ یہ پیراگراف میں ایک بار اور پڑھی ہوں، ذرا سن لیجئے۔ سندس خیال ہو تا مسلمانن جی
بارن کی اردو ऐं عربی سان گڈ انگریزی با پڑھن گھرجے۔ ان مقصد جی لائے علی گڑھ میں ہن وڈو کالج قائم کیو، جنہن کی پوئے یونیورسٹی جو درجو با ملیو۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مان ہزارن جی تعداد میں مسلمان شاگردن اعلیٰ تعلیم حاصل کیے۔ جیسے کہ پچھلے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہمدرد تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہمیشہ ترقی کریں، آگے بڑھیں اور امن و سکون کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوسری طرف وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمان جو ہیں، ان کے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اردو اور عربی زبان کے علاوہ، اردو اور عربی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی کو بھی پڑھنے لکھنے لگیں، ان کو سمجھ آ جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں ایک بہت بڑا کالج قائم کیا تھا، تاکہ وہاں میٹرک تک کی تعلیم کے بعد لوگ اس کالج میں آئیں اور وہاں پہ انگریزی زبان بہت طریقے سے پڑھائی جانے لگی۔ ان کا ماننا یہ تھا سر سید احمد خان کا کہ مسلمان جو ہیں وہ اردو اور عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی کو بھی پڑھیں، انگریزی کو بھی سمجھ سکیں، تاکہ یہ انگریزوں کی جو چال بازیاں ہوتی ہیں، ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ مسلمان کو تو نہیں آتی، تو وہ انگریزوں کے بات کرنے کے رویوں کو آسانی سے سمجھ سکیں اور آگاہ رہیں۔ تو جب انہوں نے اس مقصد کے لیے علی گڑھ میں ایک بہت بڑا کالج قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، جس کو آہستہ آہستہ بعد میں ایک یونیورسٹی کا درجہ بھی مل گیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ترقی کرنے لگا تھا۔ لوگ جو ہیں جوگ در جوگ اس کالج میں ایڈمیشن لے رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی، یعنی کہ جو مسلمان لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بھی پڑھ لکھ کر اپنی زندگی کو عزت و وقار کے ساتھ آگے گزاریں۔ علی گڑھ یعنی کہ مسلم یونیورسٹی میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شاگرد اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے چلے گئے۔ اب نیکسٹ پیراگراف ہے، سر سید احمد خان دینہن رات قومی خدمت لائے کم کندو رہیو۔ سال 1857 واری آزادی جی لڑائی کان پوئے انگریز مسلمانن جا مخالف تھی۔ اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ سر سید احمد خان دینہن رات قومی خدمت لائے کم کندو رہیو۔ سال 1857 واری آزادی جی لڑائی کان پوئے انگریز مسلمانن جی مخالف کی۔ یعنی کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان نے دن رات قومی خدمت کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے۔ وہ دن رات مسلمانوں کے بارے میں سوچتے رہتے تھے کہ ان کو زندگی میں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے اور ہم لوگوں کو ان کا ساتھ کس طرح سے دینا چاہیے۔ تو جب جنگ آزادی کی جب لڑائی ہوئی تو اس میں انگریز جو تھے وہ بہت مسلمانوں کے مخالف تھے۔ انگریزن جو چوڑ ہو تا ہن لڑائی جا ذمہ وار مسلمان آہن۔ سر سید احمد خان انگریزن جی مسلمانن خلاف اہڑی رویے کی تبدیل کرن پیے گھریو۔ ہن ہک کتاب لکھیو جی کو اسباب بغاوت ہند جی نالی سان مشہور آہیں، جنہن میں ہن مسلمانن جی موقف کی وضاحت سان سمجھائیو آہیں۔ اب دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں میں اس پیراگراف کو۔ انگریزن جو چوڑ ہو تہن لڑائی جا ذمہ وار مسلمانن آہن۔ سر سید احمد خان انگریزن جی مسلمانن خلاف اہڑی رویے کی تبدیل کرن پیے گھریو۔ ہن ہک کتاب لکھیو جی کو اسباب بغاوت ہند جی نالی سان مشہور آہے، جنہن میں ہند مسلمانن جی موقف کی وضاحت سان سمجھائیو آہیں۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کی جب لڑائی ہوئی تھی اس میں مسلمان جیت گئے تھے، لیکن انگریز ان کے بہت مخالف تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس لڑائی کے ذمہ دار جب مطلب وہ ہارے ہیں تو وہ مسلمان ہی ہیں، کیونکہ سر سید احمد خان نے جو اپنا ایک
کالج قائم کیا تھا جو آگے جا کے ایک یونیورسٹی بن گیا تھا. اس میں ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے انگریزی زبان سکھائی جاتی تھی. وہ اسی لیے ان کا مقصد یہ تھا سکھانے کا کہ ہم انگریزوں کی چال بازیوں کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. تو اسی وجہ جب آہستہ آہستہ تھوڑی ترقی ہوتی گئی, لوگ سمجھدار ہوتے گئے, ان میں تھوڑا شعور آتا گیا, تو انگریز جو ہے وہ یہ ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہراتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے ہارے ہیں. اسی بنا پہ سر سید احمد خان نے جب انگریزوں کا یہ رویہ دیکھا کہ وہ مسلمان کے ساتھ کتنے بدل گئے ہیں, تو انہوں نے ان کے خلاف ایک رسالہ, ایک کتاب لکھی جس کا نام اسباب بغاوت ہند ہے, جو ابھی بھی آج تک بہت زیادہ مشہور ہے. اس کتاب میں انہوں نے مسلمانوں کی جو ہے موقف کی وضاحت جو ہے لکھی ہے کہ مسلمان کیا تھے پہلے, اب کیا ہوئے, اور انگریزوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. اس کتاب میں انہوں نے سب کچھ سمجھایا ہے. اب ہے نیکسٹ, سر سید احمد خان جو چوڑ ہو تا ہندو ای مسلم با ڈار ڈار قومون آہیں, بنی جون ریتون رسمون طور طریقہ ای مذہب پڑ ڈار ڈار آہیں. ایوی نظریو پوئے پاکستان جی قیام لائے جدو جہد جو بنیاد بڑیوں. سر سید احمد خان جو چون آہو تا ہندو ای مسلمان با ڈار ڈار قومون آہن, بنی جون ریتون رسمون طور طریقہ ای مذہب پر ڈار ڈار آہن. ایوی نظریو پوئے پاکستان جی قیام لائے جدو جہد جو بنیاد بڑیوں. اب نیکسٹ پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ سر سید احمد خان نے کا کہنا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. ڈار ڈار کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ, دو الگ الگ قومیں ہیں, کیونکہ ان کی ریتیں الگ ہیں, ان کے رسمیں الگ ہیں, ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے, ان کے مذہب میں عبادت کا طریقہ بہت الگ ہے. اسی وجہ سے ان کو بہت الگ الگ قومیں کا درجہ دیا گیا ہے کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں. اسی وجہ سے پاکستان کو الگ قائم کیا گیا کہ پاکستان کو بنایا جائے. اسی کے لیے جد و جہد کی گئی کیونکہ ان کے ساتھ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا. سر سید احمد خان کی قومی بھلائی ای علمی خدمتن جی ایوز سر جو خطاب پڑھ ملیو. سر سید احمد خان سال 1898 میں 81 سالن جی عمر میں وفات کریویو سندس قبر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جی سہن میں آہیں. اس پیراگراف کو میں پڑھ رہی ہوں, آپ لوگ سن لیجئے. سر سید احمد خان کی قومی بھلائی ای علمی خدمتن جی ایوز سر جو خطاب پڑھ ملیو. سر سید احمد خان سال 1898 میں 81 سالن جی عمر میں وفات کریویو سندس قبر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جی سہن میں آہیں. یعنی اب لاسٹ پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان کے دل میں جو مسلمانوں کے لیے قومی بھلائی تھی, ان کی علمی خدمتیں تھیں کہ مسلمان پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں گے, ان میں کوئی ہنر آئے گا, وہ اپنی زندگی کو بہت تمیز و تہذیب کے ساتھ, عزت و وقار کے ساتھ آگے گزار سکیں گے. ان کی اسی خدمات کی بنا پر انہیں سر کا خطاب دیا گیا. پہلے سید احمد خان تھے, اس کے بعد ان کا جو سٹارٹنگ کا ورڈ ہے ان کے سر, ان کو سر کا خطاب دیا گیا کہ انہیں کہا جانے لگا سر سید احمد خان. سال 1898 میں 81 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی, اور ان کا جو قبر مقبرہ ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے صحن میں ہے. ان کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے, ان کی تدفین وہاں کی گئی ہے. پیارے بچوں, امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. تو اب ہم اس کی مشق کی جانب چلتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے لفظاً معنی ہم پڑھتے ہیں. لفظاً معنی ہیں ہک ننڈپن یعنی بچپن, با ڈکن یعنی جنوب, تی اتر یعنی شمال, چار اولہا یعنی مغرب, پنج اوبھر یعنی مشرق,
چھا جدید علم یعنی جدید علوم، ست ہنر یعنی فن، آٹھ اسباب یعنی وجوہات، نو بغاوت یعنی نافرمانی، ڈا امر یعنی حکم۔ پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے آپ لوگ سر سید احمد خان کا، اس کے بعد آپ لوگوں نے لفظ معنی کرنے ہیں نیٹ اینڈ کلین۔ اب آ جائیں گے ہم سوال جواب پہ۔ پہلا سوال ہے سر سید احمد خان کڈھن این کتھے پیدا تھیو؟ ون ورڈ آنسر آپ لوگوں نے اس کا دینا ہے، آپ لکھ دو گے دہلی میں 1817 میں، یعنی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں۔ کہاں کب پیدا ہوئے؟ دہلی میں 1817 میں۔ دوسرا ہے سر سید برے صغیر جی مسلمانن کی چھا چوندو ہو؟ آپ جواب لکھ دو گے بارن کی جدید تعلیم دیاریو، یعنی کہ سر سید احمد خان برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے کیا چاہتے تھے؟ تو آپ لوگ لکھ دو گے کہ سر سید احمد خان جو ہے ان کے بچوں کی جدید تعلیم چاہتے تھے۔ تیسرا سوال ہے سر سید مسلمانن جی بارن جی تعلیم لائے چھا کیو؟ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے جو بچے تھے ان کی تعلیم کے لیے کیا کیا تھا؟ جواب آ جائے گا علی گڑھ میں مسلم کالج قائم کیو، انہوں نے علی گڑھ میں ایک مسلم کالج قائم کیا تھا۔ چوتھا سوال ہے سر سید جی مشہور کتاب جو نالو چھا آہیں، ان کی مشہور کتاب کا نام کیا تھا؟ صرف یہاں نام لکھ دیجیے گا اسباب بغاوت ہند، ٹھیک ہے۔ ایک یہ لاسٹ کوشچن ہے چوتھا، سر سید جی قبر کتنے آہیں، یعنی کہ سر سید کی قبر کہاں ہے؟ تو آپ لوگ صرف ون ورڈ لکھو گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جی سہن میں، ٹھیک ہے۔ سر سید جی قبر کتنے آہیں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جی سہن میں۔ یہ آپ لوگوں کے یہاں پہ کوشچن آنسر ڈن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایکسرسائز دی گئی ہے لفظاً ضد، آپ نے لفظاً کی ضد بنانی ہے، ہوشیار، بیوقوف، عزت، ذلت، مخالف، موافق، لڑائی، امن، بھلائی، برائی۔ اس کے بعد ہے ہیڈ ڈنل مصدر مان امر ٹاہیو، یعنی کہ مصدر آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے اس میں امر لکھنا ہے، یعنی کہ ان کو ہاف الفاظ میں لکھنا ہے۔ آخر میں جو یہ امر مصدر میں جو یہ نون پہ توئیں دی گئی ہے نا، نون، اس میں یہ آپ کو ہٹا دینا ہے، اس کی جگہ آپ پیش لگا دو گے تو وہ آپ کا امر بن جائے گا، جیسے رہن رہو، کلن کلو، اٹھن اٹھو، ویہن ویہو، سمہن سمہو، گمہن گھومن گھومو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نون پہ جو توئیں ہیں نون ہٹا کے بس آپ دو ورڈ لکھو گے شروع کے، آخر کے نون ہٹا کے پورا ورڈ لکھ کے اس پہ پیش لگا دو گے، یہ امر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہے سندھی میں ترجموں کریو، آپ نے اس کے سندھی میں ترجمے کرنے ہیں۔ اردو آپ کو لکھی بھی ملے گی، پیپر میں بھی اسی طرح سے آپ نے اس کی سندھی بنانی ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی خدمت کی، سر سید احمد خان مسلمانن جی خدمت کیے۔ نمبر 2 ہے سر سید احمد خان قوم کے ہمدرد تھے، سر سید احمد خان قوم جو ہمدرد ہوں۔ نمبر 3 ہے مسلمان عربی کے ساتھ انگریزی بھی پڑھیں، مسلمان عربی سان گڑ انگریزی با پڑھن۔ نمبر 4 ہے سر سید احمد خان کو قومی خدمات کے عجوز سر کا خطاب ملا، سر سید احمد خان کی قومی خدمتن جی عجوز سر جو خطاب ملی۔ اس کے بعد ہے ضمیر جی سارا، یعنی کہ ضمیر کی تعریف ہے لکھی ہوئے، وہ وہاں تک آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا بیٹا، آپ نے اس کو الگ سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پڑھ دیتی ہوں، ایہی لفظ جی کی اسم جی بدران کم اچن تھا تن کی ضمیر چیبو آہیں، جھیڑوک تون اوہان یہ ہو وغیرہ۔ ضمیر 2 تعریفیں ہیں اس میں، ایک تو ضمیر کی ہو گئی اور دوسری ہے ہمارے پاس فعل جی سارا، یعنی کہ فعل کی تعریف۔ فعل کہتے ہیں کسی کام کرنے کو۔ اہڑا لفظ جن مان کنہن کم جی ہیڑ کرن یا سہن جی معنی نکری تن کی فعل چیبو آہیں، یعنی کہ وہ کام جو کہ کیا جائے، کرا جائے اور سمجھا جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ جھڑو کمال اچھی تو کمال آیا تھا، جمیل آئے ہو جمال آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کا کام سندھی کا نومبر کا کام سارا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے نیکسٹ ویڈیو میں دسمبر